آج ہم بات کرنے والے ہیں اکبر بیربل کے ایک ایسے قصے کے بارے میں جو آپ نے بچپن میں کئی سنے ہوں گے، لیکن اس سے پہلے اکبر اور بیربل کی کچھ ایسی انوکھی قصوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے۔ آج بات کرنے والے اکبر بیربل کی ایک کھچڑی والے قصے کی جو آپ نے بہت ہی سنے ہوں گے اور ان کے قصے بہت ہی پرسدھ ہوتے ہیں۔ چلیے بڑھتے ہیں آگے۔ ایک بار کیا ہوتا ہے کہ راجا اور بیربل دونوں ایک استھان پر گھومنے جاتے ہیں جہاں کا پانی، ان کے تالاب کا پانی بہت ہی ٹھنڈا رہتا ہے اور اس ٹھنڈے پانی میں وہ لوگ شرط لگاتے ہیں کہ اس میں کوئی کھڑا نہیں رہ سکتا۔ اسی بات پر بیربل کہتے ہیں کہ نہیں حضور، ایسا نہیں ہے کہ اس ٹھنڈے پانی میں کوئی کھڑا نہیں رہے گا، اس ٹھنڈے پانی میں بھی کوئی نہ کوئی کھڑا ضرور رہ سکتا ہے۔ اس بات پر اکبر نے کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ اس ٹھنڈے پانی میں کوئی کھڑا ہی نہیں رہ سکتا کیونکہ وہ بہت ہی ٹھنڈا ہے۔ لیکن بیربل نے کہا نہیں حضور، کسی نہ کسی کی کچھ نہ کچھ مجبوری ہوگی تو وہ کھڑا رہ سکتا ہے۔ اسی بات پر اکبر اور بیربل نے شرط لگا لی کہ جو بھی اس پانی میں کھڑا رہے گا اس کو اکبر کی طرف سے انعام دیا جائے گا۔ تبھی بیربل نے ایک انسان کو بلاتے ہیں اور اسے راجا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ راجا اسے پانی میں جانے کا آدیش دیتے ہیں تو وہ رات بھر پانی میں کھڑا رہتا ہے، ٹھنڈے پانی ہونے کے کارن، اور رات بھر بہت ہی اس کو ٹھنڈ لگتی رہتی ہے۔ لیکن راجا کے محل کو دیکھتے ہوئے اس کو تھوڑی ارجا ملتی رہتی ہے۔ اسی بات پر صبح ہوتی ہے اور راجا پوچھتا ہے کہ تمہیں ٹھنڈ نہیں لگی کیا؟ اسی بات پر وہ بولتا ہے کہ نہیں حضور، مجھے ٹھنڈ نہیں لگی۔ وہ راجا پوچھتا ہے تمہیں ٹھنڈ کیوں نہیں لگی؟ اس نے کہا حضور، آپ کے یہاں پر، آپ کے محل پر ایک دیپک جلایا تھا جس سے مجھے تھوڑی بہت ارجا، لیکن راجا اس کی بات نہیں مانتے ہیں اور اسے وہاں سے جانے کا آدیش دے دیتے ہیں۔ راجا کی بات نہ ماننے کے کارن انہیں بہت ہی غصہ آتا ہے اور وہ بیربل کے پاس چلے جاتے ہیں۔ بیربل کے جانے کے بعد بیربل ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں بیربل جی، ہم تو پوری رات پانی میں کھڑے رہے تھے لیکن پھر پہ اکبر نے ہمیں کوئی بھی انعام نہیں دیا۔ لیکن بیربل کہتے ہیں ایسا کیوں؟ تبھی ایک بات اس نے بتائی، پوری گھٹنا کو اس نے بتایا اور اس نے کہا ٹھیک ہے، ہم تمہیں انعام دینے کی پوری کوشش کریں گے۔ تبھی اگلے دن صبح ہوتی ہے اور صبح پورے شاسن میں لیکن ایک ویکتی انپستھت تھا جو خود بیربل تھے۔ بیربل نہ آتے ہوئے، اور جب راجا نے بیربل کو بلوایا تو بیربل نے کہا کہ ابھی ہم حضور نہیں آ رہے ہیں کہ ہم اپنے گھر کھانا بنا رہے ہیں۔ تو اس بات کو دیکھتے ہوئے بہت ہی سمے ہو جاتا ہے، لیکن پھر بیربل راجا کے سامنے نہیں آتے ہیں۔ تب راجا خود جا کر بیربل کے پاس جاتے ہیں تو بیربل سے پوچھتے ہیں کہ تم دربار میں کیوں نہیں آئے تھے؟ تو بیربل بتاتے ہیں کہ حضور، میں نے صبح سے کھانا نہیں کھایا ہے، اسی لیے میں اپنے گھر پر کھانا بنا رہا تھا۔ تبھی اکبر کہتے ہیں کہ تمہارا کھانا کہاں پر ہے؟ تو بیربل بتاتے ہیں دیکھو وہاں پر ہے میرا کھانا۔ تو اکبر کہتے ہیں کہ اتنے اوپر پیڑ پر تم لٹکے ہوئے اس پر تم کھانا بنا رہے ہو، نیچے تمہاری آگ جل رہی ہو، وہاں پر آگ پہنچ ہی نہیں رہی، تو وہ کھانا کیسے پکے گا؟ تو بیربل کہتے ہیں وہی تو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں حضور کہ اتنے دور محل سے دور تالاب پر اس ویکتی کو کیسے روشنی مل سکتی ہے؟ تو بتائیے حضور، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اسی بات پر اکبر کو اپنی بات پر بہت ہی شرمندہ ہوتے ہیں اور اگلے ہی دن اس آدمی کو بلا کر انعام دے دیتے ہیں۔